متعاقدین یعنی ایجاب و قبول کرنے والے. عقد سے متعاقد تسنیہ کا صیغہ متعاقدین. متعاقدین میں سے ایک ایجاب کرے بیع کا، فالآخر بالخیار، تو دوسرے کو اختیار ہے. کیا اختیار ہے؟ کہ چاہے تو اسی مجلس میں اس کو قبول کر لے اور چاہے تو رد کر دے. اس کو یہ اختیار ہے کہ چاہے قبول کر لے چاہے وہ رد کر دے. یہ والا جو اختیار ہے اس اختیار کو خیار قبول کہا جاتا ہے. خیار قبول. اور مجلس تک ہی رہتا ہے. مجلس ختم ہو گئی تو اب جو ہے اس کے قبول کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ، اس لیے کہ اگر اس کے لیے خیار ثابت نہ ہو، ایک نے ایجاب کیا دوسرے کے لیے خیار ثابت نہ ہو تو لازم آئے گا کہ عقد لازم ہو گیا جی اس کی رضا کے بغیر. ابھی تو اپنی رضا ظاہر کی نہیں ہے. تو لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ، اس لیے کہ اگر اس کے لیے خیار ثابت نہ ہو تو لازم آئے گا عقد کا حکم اس کی رضا کے بغیر. ٹھیک ہے، جب اس کی رضا کے بغیر عقد کا حکم لازم آئے گا. لہذا ابھی بیع لازم نہیں ہوا. جب بیع لازم نہیں ہوا، ایک نے ایجاب کیا اور دوسرے نے ابھی قبول نہیں کیا ہے، مجلس قائم ہے، تو ابھی حکم کا افادہ نہیں کیا اس کی ایجاب نے. لم یفد الحکم، عقد بیع کے حکم کا افادہ حکم بیع کا افادہ نہیں کیا ایجاب دوسرے کے قبول کے بغیر. ٹھیک ہے، جب دوسرے کے قبول کے بغیر حکم کا افادہ نہیں کیا ایجاب نے تو بیع منعقد نہیں، لازم نہیں. اور جب بیع لازم نہیں تو جس طریقے سے خیار ہے اس اگلے کو، چاہے وہ عقد کو قبول کرے یا رد کرے، ایسے موجب کو بھی خیار ہے، چاہے اپنے ایجاب پر قائم رہے یا ایجاب کو فسخ کر دے. لہذا دوسرا آدمی کہے گا ابھی تو تم نے کہا اتنے میں دیں گے، کیسے کرو گے؟ نہیں دیں گے، اس کی مرضی. ایجاب بھی اختیار ہے، ایجاب کو بھی فسخ کرنے کا اسے اختیار ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا اب میں نہیں بیچتا. دوسرا نہیں کچھ ہوگا. آج کل کے سماج میں لڑ جاتا ہے. قیام مجلس کب تک سنائی جائے گی؟ تو بدون قبول الاخر فللموجب ان یرجع، تو موجب کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے اپنے ایجاب سے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں رجوع کرنے کا حق ہوگا؟ تو کہا کہ دیکھو رجوع کرنے کا حق اس لیے ہوگا کہ رجوع کرنے میں غیر کے حق کو باطل نہیں کر رہا یہ جی، اس لیے کہ مبی پر اس مشتری کا ابھی حق متعلق ہی نہیں ہوا. جی، جب افادہ کیا نہیں حکم بیع کا، ملکیت ثابت ہی نہیں، جب ملکیت ثابت ہی نہیں تو اس صورت میں اگر موجب اپنے ایجاب سے رجوع کر لیا تو اس نے غیر کے حق کو باطل نہیں کیا. لخلوہ عن ابطال حق الغیر، غیر کے حق کو باطل کرنے سے خالی ہونے کی وجہ سے اس کا رجوع. وَإِنَّمَا يَمْتَدُّ إِلَىٰ آخِرِ الْمَجْلِسِ، آخر مجلس تک خیار دراز ہو جائے گا. یہ خیار دراز رہے گا آخر مجلس تک. مجلس کیا ہے؟ جب تک اس فعل کے منافی کوئی کام ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایجاب و قبول ایجاب کیا، دوسرے نے غیر متعلق بات کر لی تو مجلس ختم. ایجاب کیا، کھڑا ہو گیا، مجلس ختم. دونوں میں سے کوئی بھی ایک کھڑا ہو گیا، مجلس ختم ہو گئی.
یا ایجاب کے علاوہ اس کو جواب دینے کے علاوہ کوئی اور کسی غیر سے متعلق کوئی بات کر دی، مجلس ختم، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر جواب نہیں دیا، غیر متعلق بات بھی نہیں کی، تو مجلس ابھی قائم ہے۔ کئی خریدار کھڑے ہیں وہاں، تو وہ دوسرے سے بات کرنے لگے، مجلس اس کا ایجاب ختم ہو گیا، اس کا ختم ہو گیا ایجاب۔ اگر کئی خریدار ایک آدمی کو بتایا میں اتنا لوں گا، اس نے بھی جواب نہیں دیا، تو معاملہ آگے آئے گا۔ ایک آدمی سے بھاؤ چل رہا ہے، دوسرے کو بھی دخل دینے کا حق نہیں ہے، جب اس سے بات ختم ہو جائے تو یہ بات کرے گا، ہے نا؟ تو انما یمتد الی آخر المجلس، خیار آخر مجلس تک دراز رہے گا۔ کیوں؟ لأن المجلس جامع للمتفرقات، اس لیے کہ اس کو بتا دوں کہ ابھی مدرسہ میں، اس لیے کہ مجلس متفرقات کی جامع ہے، متفرق چیزوں کو جمع کیے ہوئے مجلس۔ متفرق کیا؟ ایجاب الگ چیز ہے، قبول الگ چیز ہے، دونوں کو مجلس جمع کیے ہوئے ہے، تو جامع للمتفرقات ہے۔ لہذا فاعتبر ساعتہ ساعتا واحدہ، لہذا اس کی ساعتوں کو ساعت واحدہ مانا گیا، اس کی ساعتوں کو ساعت واحدہ مانا گیا، اعتبار کیا گیا۔ کیوں؟ دفعا للعسر، اشکال کو دفع کرنے کے لیے، ورنہ تو چونکہ عقد نام ہے خلط الایجاب بالقبول کا، ایجاب اور قبول ان دونوں کے درمیان جو رابطہ ہے خلط ہے نا، رابطہ اور خلط ہے، اسی کا نام ہے عقد۔ اور یہاں ایجاب غیر قار بتایا تھا اس دن، اور منہ سے نکلا ختم، جب قبول نکلا تو ایجاب ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ اختلاط ہو سکے قبول کا۔ تو مجلس کو ساعت واحدہ مان لیا گیا ہے، لہذا وہاں سے لے کر کے یہاں تک جب تک قبول ہو رہا ہے وہ پورا ایک ہی ہے۔ جب ایک ہی ہے تو اگرچہ اس سے پہلے والے میں ایجاب تھا اور بعد والے میں قبول ہے، دونوں کی صریح حیثیت ایک ہو گئی، تو گویا کہ دونوں ایک ساتھ موجود ہیں۔ ایسا کیوں مانا گیا؟ تو کہا کہ یہ عسر کو دفع کرنا، تو بیع منعقد ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں، تو عسر کو تنگی کو دفع کرنے کے لیے اور یسر کو ثابت کرنے کے لیے، آسانی کو ثابت کرنے۔ والکتاب کالخطاب، اب تو فون سے سارا کام ہو گیا، تو پہلے خط آتا تھا، تو کتاب کے بنے فلاں فلاں سب کتاب ہم کو بھیج دیجیے، یہاں سے بنڈل بنا کے بھیج دیا بھیج جائیں۔ تو کتاب یعنی تحریر غائب کی جانب سے ایجاب کے معاملے میں خطاب کی طرح ہے۔ تو ایجاب جس طرح سے خطاب سے ہوتا ہے کہ میں نے تجھ سے یہ مال خریدا یا میں نے تم کو یہ مال بیچا اتنے میں، تو ویسے خط لکھ کر کے بھی، کتاب سے مراد یہاں خط ہے، تو خط کے ذریعے سے بھی ایجاب ہو جاتا ہے۔ تو کتاب غائب کی جانب سے، یہ حاضر کی جانب سے خطاب ہی کی طرح ہے۔ وَقَدَ الْإِرْسَالِ، ایسے ہی پیغام بھیجنا۔ ایک تو ہے کہ صاحب خط لکھ کے دے دیا، ایک ہے کسی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ میں نے ان سے فلاں فلاں کتاب خریدی، انہوں نے جا کے پتہ لیا، انہوں نے یہ کہلا کے بھیجا، تو اس کا یہ پیغام پہنچانا، یہ ایجاب کو پہنچانا ہے۔ ایجاب تو یہاں اس ایجاب کو وہاں پہنچانا ہے، ارسال۔ بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں جس مجلس میں ایجاب، اسی مجلس میں قبول، یہ چاہیے۔ خط لکھا گیا یہاں، قبول کرے گا وہاں، ٹھیک ہے، آدمی بھیج رہا یہاں سے، قبول وہاں ہوگا، تو کہا کہ اس میں
اعتبار کون سی مجلس کا ہوگا، اور خط لکھنے کی مجلس کا، کہ خط وہاں پہنچنے کی مجلس کا، یا پیغام بھیجنے کی مجلس کا، یا پیغام ادا کرنے کی مجلس کا؟ تو کہا کہ خط پہنچنے اور پیغام ادا کرنے کی مجلس کا اعتبار ہے. ٹھیک ہے بات ہے. حتیٰ تو بیرا مجلس و بلوغ الکتابی، یہاں تک کہ خط پہنچنے کی مجلس اور ادائے رسالت کی مجلس کا اعتبار ہے. ٹھیک ہے. وَلَيْسَ لَهُ، دوسرا مسئلہ، اسی سے ایک مسئلہ قریب ہے، یہاں نہیں ہے لیکن ذہن میں رکھو، کام آئے گا. ادائے رسالت میں اس نے پیغام پہنچا دیا، اسی مجلس میں قبول کر لیا تو بیع منعقد ہو گئی. اگر اس مجلس میں قبول نہیں کیا، مجلس برخاست ہو گئی، تو پھر ایجاب باطل. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے آدمی سامنے خریدتا، ایجاب کرتا، تو اسی مجلس میں قبول کرتا تو بیع منعقد ہوگا. مجلس ختم ہو گئی، بعد میں قبول کر رہا تو ویسی ادائے رسالت جس مجلس میں ہوئی اسی مجلس میں قبول ہونا ہے. اگر اسی مجلس میں قبول نہیں تو پھر وہاں جو ادائے رسالت کی مجلس جو برخاست ہو گئی تو ایجاب باطل ہوگا. اب بعد میں قبول کرنے سے بیع منعقد نہیں. ادائے رسالت کی مجلس تبھی ختم ہو جائے گی جب وہ بات کہہ کے، جب تک کہ کوئی بات نہ کرے. ہاں، دوسری بات شروع کر دے یا کھڑا ہو جائے، کوئی بھی بات ہو جائے جس سے کہ مجلس باطل ہو جائے. جی یہ خط لکھ کے اگر وہاں بھیجا، ہاں وہی تو بتانا ہے. ابھی خط لکھ کر کے بھیجا تو صورت میں خط جو پہنچ گیا خط، تو اس مجلس کا اعتبار ہے. مگر مجلس کا اعتبار ہونے سے مراد یہ ہے قراءت کتابت، قراءت خط، چونکہ تحریر محفوظ ہے. پیغام تو منہ سے بولا ختم، اور تحریر محفوظ ہے، تو محفوظ ہونے کی وجہ سے جب اس خط کی قراءت ہوگی تب تک اس کو قبول کرنے کا حق حاصل ہوگا. بس نہیں، جب اس خط کی قراءت کی جائے گی، لہذا یہ کتابت کے ذریعے، خط کے ذریعے سے خرید و فروخت بھی ہو سکتا ہے اور نکاح بھی ہو سکتا ہے. کسی آدمی نے عورت کو خط لکھا کہ میں اتنے مہر کے عوض میں تم سے نکاح کرتا ہوں، میں نے تم سے نکاح کیا. اب اس عورت کو خط پہنچا، اس نے 2 گواہوں کو اکٹھا کیا. 2 گواہوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اس خط کو پڑھ کے سنایا، اور اس کے بعد اسی مجلس میں اس نے قبول کر لیا، نکاح منعقد ہو جائے گا. بس آئی. یہ خط میسج کے ذریعے ہو. ہاں، وہ دوسرا مسئلہ ہے. ابھی تو یہ کتاب والا پہلے پڑھو. تو یہ جو ہے قراءت جب ہوگی، اب اس مجلس میں خط پڑھا گیا، اس نے قبول نہیں کیا، تو اب اس کا خیار، یعنی خیار قبول ختم نہیں ہو جائے گا، پھر دوبارہ خط پڑھا جائے گا تو پھر اسے قبول کرنے کا حق حاصل ہوگا. قبول کرنے کا حق حاصل ہوگا. اس میں یہ مسئلہ نہیں دیا، اس میں ہے سیمینار میں یہی مسئلہ ہے نا. تو میں نے بتا دیا کہ جب قراءت ہوگی تب تک خیال حاصل ہوگی. تو اتفاق سے میں یہ مسئلہ کسی کے ذہن میں تھا نہیں، تو علامہ صاحب نے کہا کہ دکھائیے. ٹھیک ہے، نکالتا ہوں. رد المختار میں یہ مسئلہ، یہ جب قراءت ہوگی تب تک خیال، یہ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَقْبَلَ فِي بَعْضِ الْمَبِي، اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ بعض مبی کو قبول کرے. مثال کے طور پر اس نے چند چیزیں میں ایجاب کیا. کیا چیزیں؟ کل آشام والا دوسرا کہ میں نے ایک کو خریدا 50 میں، ایجاب یہ قبول نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، اس کو حق حاصل، وہ پورے مجموعے کو خریدنا ہو خرید لے، اور ان میں سے بعض مبی کو پر
یہ قبول کرے تو قبول ناقض نہیں ہوگا، بھائی منعقد نہیں ہوگا۔ بس میں اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ قبول کرے بعض مبی میں۔ ولا ان يقبل المشترى ببعض الثمن، اور نہیں وہ مشترا کو خریدی جانے والی چیز کو قبول کرے بعض ثمن سے۔ اس نے کہا کہ ان دونوں چیزوں کو میں نے 100 روپے میں بیچا، وہ کہے کہ میں نے ان دونوں کو 90 میں خریدا، نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے، بعض ثمن سے، ثمن کا کل حصہ سے نہیں، کچھ حصہ سے اگر وہ قبول کرے تو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لعدم رضا الاخر، دوسری کی رضامندی نہیں۔ دوسرا نے تو 100 کا، تم 90 میں سے قبول کرے تو اگر ہو جائے تو 90 میں اس کی رضامندی ہے نہیں۔ بے تفرق الصفقۃ، صفقہ کے متفرق ہونے کی وجہ سے، یعنی اگر دونوں، یہ اس کی علت بتا رہے ہیں کہ بعض مبی کو دونوں کو ملا کے 100 روپے میں بیچا، اس نے کہا کہ میں نے اس کو ایک کو خریدا میں نے 50 میں، تو اس کو حق حاصل نہیں ہے۔ کیوں حق حاصل نہیں ہے؟ کہ صفقہ متفرق ہو گیا۔ صفقہ کیا چیز ہے؟ اصل میں عرب کی زبان میں جب بیع منعقد ہو جاتا تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر اس کو پکا کیا جاتا ہے، ایسے یعنی بیع لازم۔ تو اب صفقہ عقد بیع کا نام ہو گیا، تمامیت عقد بیع کا نام ہو گیا صفقہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو ہے دونوں ملا کر کے ایک ثمن بیان کیا اور ایک ایجاب کے ساتھ بیچا، تو یہاں ایک عقد بیع، ایک عقد، اور اگر اس نے آدھے کو قبول کر لیا تو عقد کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، آدھے میں عقد اور آدھے میں عقد نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو صفقہ متفرق ہو گیا، عقد بیع متفرق، یہ الگ الگ ہو گیا، تفریق ہو گئی اس میں، تو تفریق صفقہ کا اسے حق حاصل نہیں، اس لیے نہیں ہوگا۔ تو کہا ہے کہ بے تفرق صفقہ، دوسرے صفقہ کے تفرق سے اس کی رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہاں ایک صورت ہے، میں نے ان دونوں کو بیچا 100 روپے میں، اس کا 50، اس کا 50، اب اس نے کہا کہ میں نے اس کو قبول کر لیا، تو اس صورت میں بیع منعقد ہو جائے گا، کیونکہ جب دونوں کا ثمن علیحدہ علیحدہ بیان کیا تو گویا کہ ایک عقد بیع نہیں ہے، 2 عقد بیع یہاں ہو رہا ہے، ایک اس کا ایک اس کا۔ لہذا اب اس صورت میں اگر ایک کو لے لیا تو صفقہ متفرق، تو پہلی سے الگ الگ 2 صفقہ ہے، اس نے ایک صفقہ کو 2 نہیں کر دیا، ٹھیک ہے نا، متفرق نہیں کیا، یہ بات ہے۔ الا اذا بین ثمن کل واحد، مگر اس صورت میں جب کہ ہر ایک کا ثمن علیحدہ بیان کر دے، لأن اس صفقتان مانن، اس لیے کہ الگ الگ 2 صفقے ہیں معنی کے اعتبار سے، اگرچہ ایک عقد بیع میں دونوں کو جمع کر دیا ہے، مگر دونوں کا ثمن علیحدہ علیحدہ بیان کرنے کی وجہ سے مانن الگ الگ 2 عقد ہیں۔ اب وہ مجلس دیکھو، ایہما قام عن المجلس قبل قبول الآخر بطل الایجاب، مجلس سے دونوں میں سے کوئی بھی ایک کھڑا ہو جائے، چاہے مجیب کھڑا ہو جائے یا قبول کرنے والا کھڑا ہو جائے، تو صورت میں ایجاب باطل ہو جاتا ہے۔ کیوں ایجاب باطل ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ قیام دلیل اعراض ہے۔ آدمی کوئی بات کہتا ہے، دوسرا اٹھ کے جا رہا، کیوں اٹھ کے جا رہے؟ یعنی اٹھ کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، ہے نا۔ تو قیام دلیل اعراض ہے، گویا کہ اس ایجاب سے وہ اعراض کر رہا ہے، تو اعراض کر رہا ہے، تو اعراض کر لیا تو ایجاب باطل ہو جائے گا۔ تو اعراض یہ کس کی؟ اگر ایجاب کرنے والے کے علاوہ دوسرا اگر کھڑا ہو رہا ہے تو دلیل اعراض ہے، اور ایجاب کرنے والا ہی اگر کھڑا ہو رہا ہے تو دلیل رجوع ہے۔ اب آسمائی یعنی گویا کہ اپنی ایجاب سے رجوع کرا کہ نہیں اب میں نہیں بیچا، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے اگر دوسرا اگر کھڑا ہو رہا ہے اس کا کھڑا ہونا دلیل اعراض، اور خود ایجاب کرنے والا کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا دلیل رجوع، اس لیے کہ قیام دلیل اعراض و رجوع ہے۔ وہ لہو ذالک، اس کو حق حاصل ہے اعراض کا،
اور رجوع کا، ایجاب کرنے والے کو رجوع کا حق حاصل ہے اور قبول کرنے والے کو اعراض کا حق حاصل ہے۔ علامہ ذکرنا، جیسا کہ ہم نے پہلے معصوم میں بیان کر دیا، اس کی تقریر ہو چکی ہے۔ وَإِذَا حَصَلَ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ، جب ایجاب اور قبول حاصل ہو جائیں، لَزِمَ الْبَيْعُ، تو بیع لازم ہو جائے گا۔ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمْ، دونوں میں سے کسی کو خیار نہیں ہوگا کہ بیع کو فسخ کر دے، ٹھیک ہے؟ سامان خرید کے لے گئے، بیع لازم ہو گیا، اب بات پہنچ جائے کہ سب واپس کر لیجئے، تو واپس کرنا اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ بات سمجھ؟ الا من عیب او عدم رؤیت، مگر خیار ہوتا ہے عیب کی صورت میں یا عدم رؤیت کی صورت میں۔ عیب کی صورت میں مبی کو خرید لیا، بعد میں پتہ چلا اس میں عیب ہے، تو اس عیب کی وجہ سے اس کو واپسی کا حق حاصل ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ یا یہ کہ کوئی مال خرید لیا بغیر دیکھے، مشتری نے دیکھا نہیں تھا، جی۔ یا دیکھا تھا بہت زمانہ، اس وقت سے حالت متغیر ہو گئی، تو اس صورت میں وہ دیکھنا اس وقت کی اس کی حالت کے لیے معرفت کرانے والا نہیں ہوگا، تو اس صورت میں اس آدمی کو خیار رؤیت حاصل ہے کہ دیکھنے کے بعد اب وہ چاہے لے چاہے اس کو واپس لے، ٹھیک ہے؟ اس کو خیار رؤیت کہا جاتا ہے، اس کا بیان آگے آئے گا۔ تو خیار نہیں ہوگا مگر عیب کی وجہ سے یا نہ دیکھنے کی وجہ سے۔ وقال شافعی، اور امام شافعی فرماتے ہیں یثبت لکل واحد منہما خیار المجلس، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے خیار مجلس ثابت رہے گا، اگر ایک نے ایجاب کر لیا دوسرے نے قبول کر لیا تب بھی خیار باقی ہے، امام شافعی کا مذہب، ہمارے یہاں نہیں۔ صحیح بات آ رہی؟ ایجاب کرنے کے بعد قبول سے پہلے تو دونوں کو خیار ہے، لیکن قبول ہو گیا تو اب دونوں کو خیار نہیں ہے، خیار ہے تو عیب والا یا رویت والا، ایسے خیار نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اب بھی خیار ہے جب تک مجلس قائم ہے۔ یثبت لکل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو خیار ہے، خیار مجلس، کیوں؟ دلیل ان کی لقولی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، المتبایعان بالخیار، متبایعان خرید و فروخت کرنے والے کو خیار ہے، ما لم یتفرقا، جب تک کہ دونوں متفرق نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس حدیث سے وہ کہتے ہیں جب تک تفریق نہیں ہو جائے گی تب تک خیار ہوگا، اگرچہ ایجاب ہو قبول دونوں ہو چکا۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ دیکھو بھائی، ایک تو دلیل عقلی پہلے دے رہے ہیں کہ جب ایجاب ہو گیا افاد حکم ابھی نہیں کیا تھا، قبول ہو گیا تو افاد حکم کر دیا۔ افاد حکم کیا ہے؟ مبی پر مشتری کی ملکیت ثابت ہو گئی، قبول کرنے سے ہی مبی پر مشتری کی ملکیت ثابت ہو گئی، اور جب ثابت ہو گئی اور ثمن سے بائع کا حق متعلق ہو گیا، ثمن سے بائع کا حق متعلق، مبی پر مشتری کی ملکیت ثابت، اگر مشتری فسخ کرتا ہے تو بائع کا حق جو ثمن سے متعلق ہو چکا اس حق کو باطل کرنا ہے، جی۔ اور اگر ایجاب کرنے والا اگر فسخ کرے گا تو اس صورت میں مبی پر جو مشتری کی ملکیت ثابت ہو گئی ہے، اس کا حق ثابت ہو چکا ہے، اس حق کو باطل کرنا ہے، ابطال حق غیر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ یہاں بیع کو فسخ کرنے میں ابطال حق غیر ہے، آدمی اپنے حق کو تو باطل کر سکتا ہے، دوسرے کے حق کو باطل کرنے کا اسے اختیار نہیں ہے، اس لیے ابطال حق غیر پر مشتمل ہو رہا ہے یہاں فسخ، اس لیے اس کو خیار نہیں رہے گا۔ بس مائی ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ فسخ میں غیر کے حق کو باطل کرنا ہے، فلا یجوز، تو یہ جائز نہیں۔ اب انہوں نے جو حدیث پیش کر دی ہے اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو کہا کہ والحدیث معمول علی خیار القبول، حدیث خیار قبول پر معمول ہے، یعنی کہ متبایعان خرید و فروخت کرنے والے، یعنی ایجاب و قبول کرنے والے کو خیار حاصل ہے، یعنی خیار قبول حاصل ہے، جب تک کہ قبول نہ ہوا ہو تو دونوں کو خیار رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو حدیث معمول ہے خیار قبول پر۔
وفیہ اشارۃ الیہ، اور اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے، اس حدیث میں اشارہ بھی ہے. کیسے؟ فإنهما متبايعان حالۃ المباشرۃ لا بعدها، اس لیے کہ یہاں کیا فرمایا؟ المتبايعان بالخيار. متبايع تبايع باب تفاعل سے نا. جی تو جس وقت عقد بیع دونوں کی جانب سے ہو رہا ہے اس وقت دونوں کا تشارک پایا جا رہا ہے عقد بیع میں. ٹھیک ہے نا. متبايع یعنی مباشرت، عمل میں لانا عقد بیع کو. مباشرت بیع، مباشرت کہتے ہیں کسی فعل کو عمل میں لانا. تو عقد بیع کو عمل میں لانے والے اس وقت ہیں جب تک کہ بیع مکمل نہ کر دیا ہو. جب ایک نے ایجاب کر لیا دوسرے نے قبول کر لیا، اب متبايع نہیں رہے دونوں. متبايع اسی وقت قبول سے پہلے متبايع تھے، قبول کر لیا تو بیع ہو گیا مکمل، اب تبايع ختم. ٹھیک ہے نا. اور حدیث میں فرمایا المتبايعان بالخيار، جب تک تبايع برقرار ہے تو خیار رہے گا، اور تبايع ختم تو خیار کے بارے میں حدیث بتائی گئی. فإنهما متبايعان حالۃ المباشرۃ، اس لیے کہ یہ دونوں ایجاب کرنے والے اور قبول کرنے والے متبايع ہیں حالت مباشرت میں، یعنی عقد بیع کو عمل میں لانے کی حالت میں. لا بعدها، اس کے بعد میں نہیں ہے. او اس کا تعلق پیچھے سے، یہ حدیث یا تو خیار قبول پر محمول ہے یا یہ کہ یہ خیار قبول کا احتمال رکھتی ہے. یا تو مراد ہی ہے خیار قبول، یا یہ کہ خیار قبول کا بھی اس حدیث میں احتمال ہے. ٹھیک ہے. اگر احتمال ہے اس صورت میں تو فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، تو خیار قبول ہی پر محمول کیا جائے گا اس حدیث میں. احتمال اگر خیار قبول کا ہے تو خیار قبول ہی پر محمول کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خیار قبول پر محمول کرنے کی صورت میں ابطال حق غیر لازم نہیں آ رہا، اور دوسری والی صورت میں محمول کرنے پر ابطال حق غیر لازم آ رہا. اس لیے اس صورت میں خیار قبول ہی پر حدیث محمول کی جائے گی. معلوم یتفرقہ کا کیا معنی ہو؟ تو کہا کہ یہاں تفرق سے مراد ہے تفرق اقوال، جب تک ایک دوسرے کے قول متفرق نہ ہو جائیں. یہ مطلب نہیں کہ ابداناً متفرق ہو جائیں، یہ مراد نہیں ہے. تفرق اقوال مراد. والآواد المشار الیہا لا یحتاج الی معرفت مقدارها. دیکھو مبی مثلا گیہوں ہے تو اس کو بیچیں تو اس کی مقدار معلوم ہونا چاہیے، ہے نا. میں نے کچھ گیہوں تمہارے پاس بیچا، مجھے مناظر ہے تو بہت حکمت تو بہنی تھا تصدیق کی بات ہے. تو مقدار اس کی معلوم ہونا چاہیے. لیکن ڈھیر رکھا ہوا ہے یہاں یہ گیہوں کا، اس ڈھیر کو میں نے بیچا 100 روپے میں، اشارہ کر دیا. اب کئی کلو گیہوں ہے کچھ پتہ نہیں، بیچ جائے. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی سامان ہے اشارہ کر دیا جائے، یہ متعین کر دیا جائے، اگرچہ اس کی مقدار معلوم نہ ہو تب بھی بیچ جائے. تو جو عوضیں ایسی ہوں کہ ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے، لا یحتاج الی معرفت مقدارها فی جواز البیع، بیع کے جائز ہونے میں ان اشیاء کی مقدار کی معرفت کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لأن بالاشارۃ کفایۃ فی التعریف، اس لیے کہ اشارہ میں تعریف میں کفایت ہو جاتی ہے، معرفت کرانے میں کفایت ہو جاتی ہے. وجہالۃ الوصف فی ہے. اب رہا کہ صاحب وصف تو مجہول ہے، مقدار کتنی وہ پتہ نہیں. تو کہا کہ اس میں جو جہالت پائی جا رہی ہے وصف کی، تو دیکھو بھائی کسی بیع کے اندر کسی وصف میں جہالت سے بیع ناجائز ہو جاتی ہے، مگر کب؟ جب وہ جہالت ایسی ہو جو مفضی الی المنازعۃ ہو، اس جہالت کی وجہ سے جھگڑا ہو سکے. ٹھیک ہے نا. اب
یہاں جو اس ڈھیر کو میں نے 100 روپے میں بیچا، یہاں جہالت اگرچہ پائی جا رہی کہ مقدار کتنی ہے نہیں پتا، مگر مبذل المنازعات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی ڈھیر کو بیچا ہے وہ لے گا، اسی ڈھیر کو اٹھائے گا، ٹھیک ہے۔ اب مبذل المنازعات کبھی ہو جاتا ہے، 3-4 جانور ہیں، ان جانوروں میں سے میں نے ایک کو بیچا 100 روپے میں، تو وہ چاہے گا تگڑا والا لے لیں، یہ چاہے گا دبلا والا دیں گے، یہ مبذل المنازعات ہے، یہاں مجبور ہے بس، کیونکہ متعین نہیں کہ کون سا والا بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں چلو، والاسمان المطلقۃ، ہاں بس ایک سطر رہ گیا اس کے لیے۔